الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج 8 ذی القعدہ 1442 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. اب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے لا ریب اور بے عیب کلام قرآن پاک میں سے ایک آیت کریمہ کا آدھا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے وہی بندہ اللہ کے گھر کو آباد کر سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں اور اسلام کے قلعے ہیں. مسلمانوں کے لیے اجتماعی عبادات کے لیے مساجد کا اسلام نے ایک عظیم تصور دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف فرما تھے، اسلام کا ابتدائی دور تھا، تو جہاں کہیں بھی سرکار کو جگہ میسر آتی تھی، وقت نماز کا ہوتا تھا، تو سرکار اسی جگہ پر نماز ادا کر لیتے تھے. گھر میں بھی نمازیں سرکار نے ادا فرمائی ہیں، اور سین حرم میں بھی، اور آگے پیچھے جہاں سرکار ہوتے تھے نماز کا وقت آتا تو سرکار وہاں پر نماز ادا کرتے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت باقاعدہ مساجد کی تعمیر کی طرف توجہ دی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فنزل اعلی المدینہ فی حی یقال لهم بنو عمرو بن عوف. فرماتے ہیں کہ جب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو خیر باد کہا اور مدینہ کو سرکار نے آباد کرنے کا ارادہ فرمایا، تو سرکار نے مدینہ سے باہر ایک محلہ تھا جس کا نام تھا بنو عمرو بن عوف. وہاں پر سرکار نے آ کر پڑاؤ ڈالا. یعنی سفر میں جب سرکار یہاں پہنچے تو سرکار نے وہاں پر کچھ دنوں کے لیے قیام فرمایا. فَأَقَامَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهِمْ 14 لَيْلَةً. تو سرکار نے اس محلے میں 14 راتیں گزاری تھیں. 14 دن سرکار نے قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں 14 راتیں گزاری. ثم ارسل الى بنی النجار. پھر سرکار نے 14 دن گزرنے کے بعد قبیلہ بنو نجار کی طرف پیغام بھیجا کہ آؤ. فجاؤ متقلد السیوف. تو وہ اس حال میں مدینہ والے آئے کہ انہوں نے اپنی تلواریں حمائل کی ہوئی تھی، یعنی کہ تلواروں کو نیاموں میں ڈال کر اپنے لباس کے ساتھ انہوں نے جب وہ لگایا ہوا تھا. کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ و ابو بکر ردفہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث وہ بیان کر رہے تھے تو اس حدیث پاک کے بہت عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ سرکار جب قبیلہ بنی عمرو بن عوف سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو میں دیکھتا ہوں اب بھی جب آنکھیں بند کرتا ہوں عالم تصورات میں
تو میں سرکار کو دیکھتا ہوں اور سرکار کی سواری پر سرکار کے پیچھے جناب ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے. وَمَلَاءَ بَنِي النَّجَّارَ حَوْلَهُ، اور قبیلہ بنو نجار کے جو سردار تھے وہ سرکار کے آس پاس تھے. حتیٰ القى بفناء بنی ابی ایوب، حتیٰ کہ جب سرکار مدینہ پہنچتے ہیں تو سرکار نے اپنا سامان حضرت ابو ایوب انصاری کے جب اس سین میں رکھ دیا. وَقَانَ يُحِبُّ أَن يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، اور سرکار کو جہاں کہیں بھی جگہ ملتی تھی سرکار نماز ادا کرتے تھے. وَيُصَلِّي فِي مَرَابِدِ الْغَنَمِ، حتیٰ کہ سرکار بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کر لیتے تھے. وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبَنَاءِ الْمَسْجِدِ، سرکار نے مدینہ میں آ کر مسجد کو تعمیر کرنے کا حکم عطا فرمایا. فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَاعٍ مِّن بَنِي النَّجَّارَ، تو سرکار نے قبیلہ بنو نجار کے سرداروں کو بلایا اور کہا یا بنی النجار سامنون بِحَائِطِكُمْ، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ایک جگہ خالی تھی، ایک چوک سا تھا، تو سرکار نے ارادہ فرمایا کہ یہاں پر مسجد کو تعمیر کیا جائے. میں آپ کے سامنے مسجد کی اہمیت و افادیت جو اسلام میں ہے اور مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو تعمیر کرنا اور مسجد میں عبادت کرنا، اس کا جو اسلام نے تصور دیا وہ آپ کے سامنے مختصر وقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. تو اس حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جو جگہ تھی سرکار نے مسجد کے لیے مختص فرمایا کہ ہم یہاں پر مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر آباد کریں گے. پتہ کیا کہ یہ جگہ کس کی ہے، معلوم ہوا کہ یہ دو یتیم بھائیوں کی جگہ ہے. سرکار نے قبیلہ بنو نجار کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اے قبیلہ نجار کے لوگوں، سامنونی بِحَائِطِكُمْ، اس جگہ کی مجھ سے قیمت لے لو، یعنی کہ یہ جگہ میں خریدنا چاہتا ہوں، اس جگہ کی قیمت لے لو، یہاں پر میں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں. قالو، وہ ادب والے وہ پیار والے لوگ جب سرکار مدینہ میں آئے تو انہوں نے کہا طالع البدر علینا، ہم پر تو آج 14ویں کا چاند چڑھ آیا ہے. انہوں نے سرکار کا بڑے احسن انداز میں استقبال کیا، پیار اور محبت کا اظہار کیا، حتیٰ کہ مدینے کا ہر بندہ اس بات کی خواہش رکھتا تھا کہ سرکار میرے مہمان بنے، میرے گھر میں اللہ کے نبی کا جب وہ قدم آئے، اور جب اللہ کے نبی کا قدم میرے گھر آئے گا تو میرا گھر بھی عرش ابری پر یعنی کو ناز کرے گا. تو صحابہ کرام میں سے ہر آدمی یہ تجسس رکھتا تھا کہ سرکار میرے مہمان بنے. تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، یہ معمور من اللہ ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پر یہ خود بخود بیٹھ جائے گی. تو مقدر جب وہ اوئی پر تھے حضرت ابو ایوب انصاری کے جو بظاہر تو غریب انسان تھے، دل ہی دل میں جب وہ ان کی خواہش انگڑائیاں لے رہی تھی کہ آج مدینے کے جو امیر لوگ ہوں گے، جو سردار ہوں گے، سرکار تو ان کے مہمان بنیں گے. یقینی سی بات ہے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کسی بڑے آدمی کے گھر جائیں گے، مجھ جیسے غریب انسان کے پاس سرکار کیسے آئیں گے؟ لیکن اللہ کو ان کی عاجزی، ان کی انکساری، ان کے دل کی تڑپ اتنی پسند آئی کہ وہ اونٹنی جو معمور من اللہ تھی، وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی. تو سرکار نے فرمایا کہ میں یہاں پر ہی رہوں گا. پتہ چلا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر ابو ایوب انصاری کا ہے. ابو ایوب انصاری اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلے، آنکھیں جھکائے، آنکھوں میں آنسو ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا مقدر اتنا اونچا ہوگا کہ کائنات کا سب سے حسین انسان آج میرا مہمان بنے گا. تو سرکار نے ابو ایوب انصاری کے گھر کو پسند فرمایا. جب سرکار نے وہاں جب وہ قیام کر لیا تو سرکار نے کہا اب دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا ہے. جو اس یعنی گھر کے سامنے کھلی جگہ کے مالک ہیں ان کو بلایا جائے تاکہ ہم وہاں کی اس زمین کو خریدیں اور اللہ کے گھر کو بنائیں. جب سرکار نے بلایا بنو نجار کے سرداروں کو، کہا کہ مجھ سے اس کی قیمت لے لو، وہ بولے قالو لا واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ عز وجل، کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین بے شک قیمتی ہے، زمین بے شک یتیموں کی ہے اور یتیموں کو حق دینا چاہیے، لیکن ہم زمین کی قیمت آپ سے نہیں لیں گے، زمین دیں گے لیکن اس کا جو ثواب ہے، جو اس کی قیمت ہے آپ سے نہیں مانگیں گے، بلکہ اس کی قیمت ہم خدا سے مانگیں گے. خدا ہم کو اپنی جنت عطا فرما دے. سرکار نے اس جگہ کو یعنی کہ پسند فرمایا
اور اس جگہ کے اندر جو کچھ تھا کیا تھا، حضرت انس فرماتے ہیں وَقَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ قَبُورُ الْمُشْرِكِينَ، کچھ مشرکین کی وہاں پر قبریں تھیں، وَفِيهِ خَرَبٌ، اور کچھ وہاں پر ٹوئے تھے، کھڈے تھے، ان کے وہاں پر مٹی اٹھائی گئی تھی تو وہاں پر نشیبی جگہ بن گئی تھی، وَفِيهِ نَخْلٌ، اور وہاں پر کچھ کھجور کے درخت تھے، مشرکین کی قبریں تھیں، کچھ ٹوئے بنے تھے، یعنی کہ وہاں پر کھڈے لگے تھے اور کچھ وہاں پر کھجور کے درخت تھے۔ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُوبِشَ، سرکار نے فرمایا جو قبریں ہیں یہاں پر ان کو یہاں سے اکھیڑ دیا جائے، یہاں سے قبروں کے اندر جو ان کی ہڈیاں ہیں وہ بھی نکال کر پھینک دی جائیں۔ ثم بالخرب فسویت، اور جو وہاں پر کھڈے تھے، جو زمین جب وہ مٹی اٹھائی گئی تھی، سرکار فرمایا اس کو برابر کیا جائے۔ ومن نخل فقطعت، تو وہاں پر جو درخت تھے کھجور کے ان کو سرکار نے فرمایا کاٹ دیا جائے اور کاٹ کر زمین کو آراستہ کیا جائے۔ فصف النخل قبلۃ المسجد، تو وہ جو کھجور کے درخت تھے ان کو کاٹا گیا اور کاٹ کر مسجد نبی کے آگے دائیں طرف رکھا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کام کر رہے تھے تو صحابہ کرام بھی بڑھ جا کر سرکار کے ساتھ مسجد نبی کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کہتے تھے اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ، یا اللہ بے شک حقیقی خیر اور بھلائی آخرت کی ہی خیر ہے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ میرے جو صحابہ مہاجر ہیں اور جو میرے صحابہ انصار ہیں، مالک میں ان کے لیے تیری بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے سارے صحابہ کرام کو معاف فرما دے۔ تو پہلی مسجد جو بنائی گئی تھی وہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں مسجد قباء، جہاں پر جو وہ سرکار نے فرمایا جو بندہ اس مسجد میں آ کر 2 رکعتیں ادا کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ یعنی کہ اتنی وہ عظمت اور شان والی مسجد ہے جو بنائی گئی۔ اور اس کے بعد مسجد نبی کی تعمیر مدینہ شریف میں آئی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے غار خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 1,00,000 نمازیں ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 50,000 نماز ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا جو مسجد اقصیٰ میں جو کہ بیت المقدس فلسطین میں ہے، فرمایا جو وہاں پر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 25,000 نمازیں ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد سرکار نے اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ہماری مسجد اگرچہ آبادی کے لحاظ سے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن میں تھوڑی دیر پہلے حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے پرندے کے گھونسلے کے برابر چھوٹی سی بھی مسجد بناتا ہے، اب پرندے کے گھونسلے کے برابر کیا مسجد ہے، یہ ایک مبالغے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو بندے چھوٹی سی بھی مسجد تعمیر کرتے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ ہماری مسجد چھوٹی ہے تو ثواب بھی چھوٹا ہوگا۔ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ مسجد کی جب وہ اس حجم کو نہیں دیکھتا کہ مسجد میں کتنے بندے سما سکتے ہیں، 100 بندے آتے ہیں، 1000 بندے آتے ہیں یا 50,000 بندے آتے ہیں، مسجد کی حجم کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مسجد کو آباد کرنے والوں کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کا محل تعمیر فرماتا ہے۔ مسجدیں اسلام کا قلعہ ہیں، اسلام کا گڑھ ہیں، اور مسجد کو آباد کرنے کا اللہ کے محبوب نے صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا۔ مسجد ساری کی روئے زمین ساری کی ساری سرکار نے فرمایا میرے قدم لگنے سے مسجد بن گئی ہے۔ جب میں آیا کائنات میں مبعوث ہوا، میرے قدم زمین پر لگے، اللہ نے ساری زمین کو مسجداً و طہورا مسجد بھی بنا دیا اور پاک کرنے والا بنا دیا۔ یعنی اگر پانی میسر نہ ہو تو مٹی کے ساتھ تیمم کر کے حکمی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ فرمایا اسلام سے پہلے جتنی بھی ملتیں گزری ہیں نا، ان کے لیے معبد عبادت خانے، ان کے عبادت گاہیں مختصی، وہ وہاں پر ہی جا کر عبادت کر سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے، اللہ کے محبوب کے غلاموں کے لیے
یہ وہ تخصیص رکھی گئی ہے. فرمایا کہ نماز کا وقت ہو جائے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت موقدہ ہے کہ تم مسجد میں با جماعت نماز ادا کرو. اگر مسجد نزدیک نہیں ہے، تم دور ہو، تو جہاں کہیں بھی ہو، تمہارے کانوں میں اذان کے کلمات آ جائیں یا تم کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہے، تو وہاں پر ہی تم نماز ادا کرو. جہاں بھی تم نماز اللہ کے حضور ادا کرو گے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی. اگر پانی میسر نہیں ہے وضو کے لیے، تیمم کر کے طہارت ہے، وہ حکمی طہارت ہے، حاصل کرو اور تم نماز ادا کر سکتے ہو. میرے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام میں بیٹھے تھے تو سرکار دو عالم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تم کو وہ کام نہ بتاؤں کہ اگر وہ کام تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایسے گناہ معاف کر دے گویا تمہارے نام اعمال میں گناہ تھے ہی کوئی نہیں ہے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے، معاف کر دے. قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں بیان فرمائے، ایسا کام کون پسند نہیں کرتا کہ ہم گناہ گاروں کے گناہ معاف ہو جائیں. میری بھی خواہش ہے، یقینی بات ہے آپ میں سے ہر ایک صاحب ایمان کی خواہش ہے ہم پاپیوں کے گناہ معاف ہو جائیں، ہم گناہ گاروں کے گناہ معاف ہو جائیں اور ہمارے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بار لگا دے اور گناہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ مٹا دے. ہر بندہ اہل ایمان میں سے خواہش کرتا ہے. تو سرکار نے فرمایا میں تم کو 3 کام بتا دیتا ہوں، وہ 3 کام تم کر لو تو تمہارے اللہ تعالیٰ گناہ ایسے مٹائے گا. سرکار نے مثال دی، فرمایا جیسے اونچی جگہ سے پہاڑوں سے پانی آتا ہے نا، پانی بارش ہوتی ہے برسات کے موسم میں، ہمارا قص آتا ہے، پانی ہمارا نکل آتا ہے پہاڑوں سے، تو قص آنے سے پہلے ہمارے اس سے وہ جگہ پر بے شمار گلازیں پڑی ہوتی ہیں، بے شمار یعنی کہ شاپر پڑے ہوتے ہیں، لکڑیاں پڑی ہوتی ہیں راستے میں. جب پانی آتا ہے تو سب کچھ بہا کر آگے لے جاتا ہے، جب پانی تھمتا ہے تو وہ جگہ بالکل صاف ہو جاتی ہے. فرمایا تمہارے نام اعمال میں بے شمار غلاظتیں ہیں، بے شمار گناہ ہیں، جھوٹ ہے، دغا ہے، فریب ہے، غیبت ہے، لالچ ہے، چوری ہے، گالی گلوچ ہے، بھائیوں کا حق مارنا، بے شمار گناہ تمہارے نام اعمال میں. اے میرے غلاموں 3 کام کر لو، وہ 3 کام اتنے با اثر ہیں کہ تمہارے نام اعمال سے ایسے گناہ مٹ جائیں گے جیسے پہاڑوں سے آنے والا پانی ساری غلاظتیں دور کر دیتا ہے. وہ 3 کام کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا سرکار نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المقار. جس وقت تمہارے نفس پر وضو کرنا مشکل ہو جائے اس وقت اگر تم وضو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. سردی کا موسم ہو، صبح اور سحری کا وقت ہو، ٹھنڈ بھی ہو، دھند بھی پڑ رہی ہو اور وضو کرنے کا جی نہ چاہتا ہو، اپنا بستر چھوڑنے کا جی نہ چاہتا ہو اور مسجد سے اذان میں آواز آ رہی ہو الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے، لوگوں اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آؤ. اب ہم اس وقت اٹھ کر جب مسجد میں آئے تو مسجد کی ٹینکی کا پانی ایسے ٹھنڈا ہے، ہاتھ لگائیں تو ہاتھ شل ہو جاتا ہے. فرمایا اس وقت نفس یہ کہتا ہے کہ بہتر یہی تھا کہ تو اپنے بستر میں پڑا رہتا، آرام کرتا، اس ٹھنڈے پانی سے تو نے اپنے جسم کو اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے. فرمایا نفس تو یہ کہتا ہے کہ تو وضو نہ کر، ٹھنڈے پانی سے اپنے جسم کو تکلیف نہ دے. اور اے میرے غلاموں یہ جو نفس ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کا کام ہی ہے یہ تم کو برائی کا حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، یہ تم کو اچھائی سے روکتا ہے. لیکن تم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو. اس وقت جب وضو کرنا مشکل ہو تم اس وقت اگر وضو کرو گے، جو ہی وضو کر کے تم فارغ ہو گئے اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اس بندے نے میری رضا کے لیے اس ٹھنڈے موسم میں، ٹھنڈے وقت میں اس نے وضو کیا. جب اس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا تو میں رحیم اور کریم خدا اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا. پہلا کام یہ فرمایا الاسباغ الی الوضوء. دوسرا فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. ایک نماز ادا کر لی ہے،
اب دوسری نماز کا انتظار کرنا ہے. نماز جمعہ ادا کر لی ہے, اب نماز عصر ادا کرنی ہے تو توجہ اور ذہن انسان کا اس طرف ہو کہ اگر میں سو گیا تو نماز عصر قضا ہو جائے گی, میں نے جو کام کرنے جلدی جلدی کر لوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جانوروں کے پیچھے پڑ رہا ہوں, میں چارہ کاٹتا رہوں اور نماز عصر قضا ہو جائے. میں اپنے معاملات کو اس طریقے سے ترتیب دوں کہ میری نماز عصر قضا نہ ہو جائے. نماز عصر ادا کر لی ہے تو اب نماز مغرب کی فکر ہے, نماز مغرب ادا کر لی ہے اب نماز عشاء کی فکر ہے. فرمایا جو بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے, فرمایا اللہ کو اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند ہے, اللہ اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تیسرا سرکار نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْأَمْشَاطِ إِلَى الْمَسَاجِدِ, مسجد کی طرف جس بندے کے جتنے زیادہ قدم لگتے ہیں وہ خوش نصیب انسان ہے. جس کا گھر مسجد سے دور ہے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ میرے مسجد کی طرف قدم زیادہ اٹھتے ہیں, اور جس کے نزدیک ہیں وہ اس حدیث پاک کے مطابق اپنے آپ کو کوسے کہ میں 4 قدم اٹھا کر اللہ کے گھر میں آ جاتا ہوں, کاش میرا گھر تھوڑا دور ہوتا. 1 قدم زمین پر لگا مسجد کی نیت سے, گھر سے چلے تھے نماز ادا کرنے کے لیے, اب مساجدوں پر بابا جی کا گھر دور ہے, کامران کا گھر دور ہے, وہ باہر سے آتے ہیں. جو ہی نماز کا ارادہ کیا سرکار نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ, بندے مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے, نیت کا ثواب عمل سے زیادہ ہے. جب نیت کی اذان ہو گئی ہے اب نماز ادا کرنی ہے, چلے بھائی جلدی جلدی اٹھیں وضو کریں نماز ادا کریں. جو ہی نماز کا اس نے ارادہ کیا نیت کرتا گیا فوراً اس کے نام اعمال میں نیکیوں کی برسات ہونا شروع ہو گئی ہے. اب وہ بندہ اپنے گھر سے باہر نکلا مسجد کی طرف آیا, اس نے پہلا قدم اپنے گھر سے باہر رکھا, 1 قدم رکھتا گیا نام اعمال میں 10 نیکیاں آ گئی ہیں, 10 گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, 10 درجے بلند کر دیے گئے ہیں. اب دوسرا قدم رکھا 10 نیکیاں آ رہی ہیں, 10 گناہ معاف. یہ میں اپنی گپ نہیں سنا رہا, یہ سرکار کا فرمان سنا رہا ہوں, حدیث مصطفیٰ ہے, یہ اللہ کے محبوب کا کلام ہے. فرمایا جو بندہ 1 قدم اللہ کے گھر کے اللہ کے پیارے گھر کی طرف رکھتا ہے, 1 قدم رکھتا ہے, اللہ اس بندے کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے, 10 گناہ معاف کرتا ہے. تو سرکار میں وَكَثْرَةُ الْأَمْشَاطِ إِلَى الْمَسَاجِدِ, یہ ایسا ربر میٹ ہے اللہ تعالیٰ کے گھر طرف قدم رکھنا, 1 قدم رکھتے جاؤ گے گناہ معاف کرواتے جاؤ گے. اس لیے کوشش کرو. اس حدیث پاک کے تحت مفسرین اور محدثین نے لکھا ایک صحابی تھے, ان کا گھر مسجد نبوی کے بالکل نزدیک تھا. جب وہ نماز کا وقت ہوتا تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر پاؤں کے پاؤں گھسیٹ کر وہ آ رہے تھے. تو کسی صحابی نے پوچھا خیر تو ہے, صحت تو نہیں خراب ہو گئی؟ انہوں نے کہا تمہارے باغ جا گئے, تمہارے گھر جو دور ہے, تم زیادہ قدم اٹھا کر اللہ کے گھر کی طرف آتے ہو, تمہارے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں. میرا گھر نزدیک ہے, 4 قدم لگاتا ہوں اللہ کے گھر آ جاتا ہوں تو میرے گناہ بھی تھوڑے معاف ہوتے ہیں. لہٰذا میں اس لیے جب وہ اپنے آپ کو تھوڑے تھوڑے بریک قدم لگا رہا ہوں کہ جتنے زیادہ قدم لگیں گے اللہ میرے اتنے گناہ معاف فرما دے گا. کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ. اسلام سے ہمارا تعلق ہے, ایمان سے ہمارا تعلق ہے, اور بانی اسلام سے رشتہ جب وہ محبت ہمارا قائم ہے. سرکار نے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کروانے کے بے شمار ذرائع رکھے ہیں, راستے رکھے ہیں, اب ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کو آباد کرو. مسجد کی آباد کاری ان پنکھوں کے ساتھ, کارپٹس کے ساتھ, اے سی کے ساتھ اور زینت اور آرائش کے ساتھ نہیں ہے. مسجد کی آباد کاری ہمارے سجدوں کے ساتھ ہے, ہماری حاضری کے ساتھ ہے. مسجد تو بہت خوبصورت بنا دیں لیکن نماز ادا نہ کریں تو وہ مسجدیں بھی پھر بد دعا دیتی ہیں. وہ مسجدیں بھی ان بندوں پر لعنت کرتی ہیں کہ ہم کو تو بنا دیا لیکن ہمارے پاس آ کر اللہ کے حضور اپنا سر نیاز نہیں جھکاتے ہیں. تو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر نماز ادا کی جائے, قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, ذکر و اذکار کیا جائے. اور جہاں کہیں بھی مسجد بن رہی ہو, خواہ اپنی مسجد ہو, خواہ دوسرے محلے کی مسجد ہو, خواہ دوسرے شہر کی مسجد ہو, اہل ایمان کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے. سرکار نے فرمایا جو بندہ اپنے رزق کے حلال میں سے 1 پائی بھی اللہ کے گھر پر خرچ کرتا ہے اللہ اس کے لیے بھی جنت کا مال عطا فرما دیتا ہے. اب ہمارے پاس ایک بہت سنہری موقع ہے. مسجد منگیانی انوار مدینہ محلہ منگیانہ میں انہوں نے شہید کر دی ہے.
میں یہ بات سنانے سے پہلے آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے مسجد تعمیر کرنے کا اعلان کیا کہ میں اپنی حکومت میں ایک ایسی مسجد بنانا چاہتا ہوں کہ جس کی نظیر، جس کی مثال اس پورے ملک میں نہیں ہوگی۔ عالی شان مسجد ہوگی، بہت وسیع و عریض ہوگی، اور تمام اس کے اندر سہولتیں نمازیوں کو میسر ہوں گی۔ لیکن ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ میرا حکم ہے اس مسجد کی تعمیر میں کوئی بھی بندہ شرکت نہیں کر سکتا، میں اکیلے مسجد بناؤں گا، اور جب وہ مسجد بنے گی اس کے بعد تمہارے لیے اجازت ہوگی تم اس میں نماز ادا کرو گے۔ اب لوگ جو تھے مسلمان تھے، ان کے دل میں یہ تڑپ تھی، خواہش تھی کہ ہمارا ایسا بھی اس قار خیر میں پڑ جائے، لیکن کوئی بھی بندہ اس میں ایسا نہیں ڈال سکتا تھا۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ میں اکیلے مسجد بناؤں گا۔ وہ بادشاہ اعلان کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ رات کا وقت ہے، ایک بوڑھیا اس نے ایک اینٹ اپنے دوپٹے میں چھپا کر وہ اس جگہ آئی جہاں پر مسجد کا ملبہ پڑا تھا، مٹیریل پڑا تھا، اس نے ایک اینٹ اپنے دوپٹے سے نکالی، چھپ کر وہ ان اینٹوں کے اندر رکھ دی۔ رات کا سماں ہے، بادشاہ خواب دیکھتا ہے، جنت کا سنہری ماحول ہے، اور میں وہ جنت کی طرف جانے کی رغبت رکھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کے رضا کا گھر ہے، لہذا اللہ نے میرے اس نیک ارادے پر کہ میں نے مسجد بنانے کا اعلان کیا، اللہ نے مجھ کو جنت دکھا دی ہے، لہذا مجھ کو جنت میں جانا چاہیے۔ جب میں جنت کے قریب جانے لگتا ہوں نا تو جنت کے دروازے میرے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے رعایا میں سے، میری حکومت میں سے ایک بوڑھیا عورت ہے، وہ جنت کے اندر ٹہل رہی ہے، میں جنت کے باہر ہوں، مجھے جنت کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ میری رعایا میں سے یہ گناہگار بوڑھیا تو جنت میں ہے، لیکن مجھ کو جنت میں جانے کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا تو نے نیک ارادے کا اعلان کیا، اللہ کو پسند آیا، اس پسند آنے پر اللہ نے تم کو جنت کا دیدار کرا دیا، لیکن تمہارے لیے جنت کے دروازے اس لیے بار بار بند کیے جاتے ہیں کہ تم نے لوگوں کے لیے جنت کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ کاش تم یہ اعلان کرتے کہ میں مسجد بنانے لگا ہوں، تم میں سے جو بندہ بھی مسجد کے اس بنانے میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالنا چاہتا ہے وہ ڈال لے۔ جو بندہ ایک اینٹ بھی اللہ کے گھر کے لیے دے گا، اللہ اس کو جنت میں مال دے گا۔ یہ عورت جو تم کو جنت میں دکھائی دیتی ہے نا، اس عورت نے تمہارے ڈر کے باوجود ایک اینٹ اس مٹیریل میں رکھی ہے جو تم نے مٹیریل مسجد کے منگوایا تھا، وہ ایک اینٹ اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اس ایک اینٹ کے بدلے میں اللہ نے اس کو جنت کا ایک وسیع رقبہ عطا فرما دیا ہے۔ تو جنت کا محل انسان کو نصیب ہوتے ہیں جو بندہ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ کے گھر کی آباد کاری میں تعاون کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جامع مسجد انوار مدینہ محلہ مغیانہ وہ شہید ہو چکی ہے، آج وہ جمعہ جو ہے وہ جوانی مسجد میں ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس سنہری موقع ہے، ہم امیر ہیں، ہم غریب ہیں، اس بات کو نہ دیکھیں۔ جس بندے کی استطاعت 5 روپے کی ہے وہ 5 روپے دے، جس بندے کی استطاعت 500 کی ہے وہ 5، یہ نہ کہے کہ وہ مسجد منگیانوں کی ہے ہم کیوں دیں، ہم نے منگیانوں کے لیے نہیں دینے، ہم نے اللہ کے لیے دینے۔ اللہ کا گھر بن رہا ہے، لہذا اللہ کے گھر کی آباد کاری میں جو بندہ ایک اینٹ کی استطاعت رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اس نیت کے ساتھ رکھیں کہ میری ایک اینٹ میرے لیے جنت کے راستے آسان کر دے گی، لہذا ایک اینٹ کی استطاعت رکھنے والا وہ ایک اینٹ دے، ایک بوری سیمنٹ کی استطاعت رکھنے والا وہ ایک بوری سیمنٹ اللہ کے گھر کے لیے دے۔ جو بندہ اللہ کے گھر کی آباد کاری میں تعاون کرتا ہے اللہ اس کی دین بھی آسان کر دیتا ہے، اس کی آخرت آسان کر دیتا ہے۔ یہ ہماری اپنی مسجد ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، جتنی آبادی ہے اس کے حساب سے ہماری مسجد با رونق ہے، اس میں رونقیں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے، اس مسجد کی برکت سے اللہ اس گاؤں نتھیاں کو ہمیشہ آباد رکھے، اس مسجد کی برکت سے اللہ اس گاؤں کا نام ہمیشہ قائم رکھے، اور اس مسجد کی برکت سے اللہ ہم سب کو دونوں جانوں کی برکتیں اس طرح عطا فرمائے، اور ہمارے آس پاس اڑوس پڑوس میں جہاں کہیں بھی مسجد تعمیر ہو رہی ہو، آپ کہیں سفر پہ ہیں، راستے میں دیکھتے کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو وہاں پر اپنی استطاعت کے مطابق ضرور معاونت کیا کریں، اس نیت کے ساتھ کیا کریں کہ اللہ کا گھر جو آباد کرتا ہے، سرکار من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے یا بننے میں تعاون کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو ان تمام نیک اور صالح اعمال میں
بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اس مسجد کو بھی اللہ تعالیٰ آباد فرمائے, اور روئے زمین پر جتنی بھی مساجد ہیں, اللہ کے گھر ہیں, اللہ تمام گھروں کو آباد فرمائے, اور ان مساجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جانوں کی عزت عطا فرمائے. یہ بات یاد رکھیں, سرکار نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا, کائنات ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی, لیکن اللہ کے گھر جو مساجد ہیں نا یہ قائم رہیں گے, یہ زندہ رہیں گے, اور ان میں اللہ تعالیٰ تجازوی قوت ڈالے گا, مقناطیسی قوت ڈالے گا. جو بندے دنیا میں مساجد میں آتے ہوں گے نا, کل قیامت والے دن عرصات حشر میں, حشر کے میدان میں سے یہ بندوں کو ایسے کھینچے گی جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے. مسجدیں کھینچ لیں گی کہ یہ میرے نمازی ہے. گو کے میدان معاشر میں یہ مسجد ہم سے کوسوں دور ہوگی, لیکن اس مسجد میں جو ہم نے سجدے ادا کیے ہیں, یہ مسجد ہم کو معاشر کے میدان میں سے ڈھونڈ کر اپنے اندر پناہ دے گی. فرمایا قیامت والے دن ان مسجدوں میں وہی بندے آئیں گے جو دنیا میں اس مسجد کے ساتھ پیار کرتے ہوں گے, آباد کرتے ہوں گے. اپنی مسجد کے ساتھ پیار کریں, اپنی مسجد کو آباد کریں. اس مسجد کی جب وہ آباد کاری میں, اس مسجد کے تمام معاملات میں دلچسپی لیں, کام کروائیں, کام میں معاونت کریں, نماز ادا کریں, اور اس مسجد کو ہمیشہ امن کا گہوارہ بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیک و صالح سرگرمیوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. وآخر دعوانا